الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأتباعه وأتباعه أجمعين بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. بزرگان محترم، عزیز دوستو بھائیو، غزوہ بدر کے اندر جو کافر قید ہوئے تھے ان قیدیوں کا کچھ تذکرہ چل رہا تھا. انہیں قیدیوں کے اندر ایک عجیب واقعہ ہے. عمیر بن وہب جمحی، یہ اسلام کا بہت شدید دشمنوں میں سے تھا مکہ مکرمہ کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کو بھی بڑی ایذائیں پہنچائی تھی. عمیر کا بیٹا، اس کے والد کا نام بھی وہب ہے اور بیٹے کا نام بھی وہب ہے. تو اس کا جو بیٹا تھا وہب، یہ قیدیوں کے اندر تھا، مدینہ منورہ میں قید تھا. تو یہ اسی طرح صفوان بن امیہ، صفوان یہ امیہ بن خلف پہلے اس کا تذکرہ گزرا، وہ بھی غزوہ بدر کے اندر قتل ہوا تھا، مکہ مکرمہ کے سرداروں میں سے تھا. یہ صفوان اس کا بیٹا ہے. تو صفوان کا باپ مقتولین میں سے ہے اور عمیر کا بیٹا قیدیوں میں سے ہے. یہ دونوں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حتیم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے بیٹھے کچھ باتوں کا تذکرہ ہوا غزوہ بدر کا، اور اپنے جو مقتولین تھے، جو قیدی تھے، ان کا تذکرہ آ گیا، اور ایک دوسرے کو کہنے لگے اب زندگی کا کچھ لطف ہی نہیں ہے. جیسے کہ اس کا باپ قتل ہوا تھا اور عمر کا بیٹا یہ قیدی تھا، تو اب زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا. عمیر نے کہا اللہ کی قسم، سرداران قریش کے قتل ہو جانے کے بعد حقیقت میں اب کوئی مزہ نہیں ہے، لیکن میرے ذمے کچھ لوگوں کا قرض ہے اور بچوں کی فکر ہے. اگر بچوں کی فکر نہ ہو اور قرضہ نہ ہو تو میں ابھی جا کر معاذ اللہ مدینہ منورہ کسی طرح جاؤں اور وہاں جا کر محمد رسول اللہ کو معاذ اللہ قتل کر دوں. اتنی خطرناک بات عمر نے کہی، کیونکہ دل میں اس کا بیٹا قیدی تھا اور دشمن تو پہلے سے تھا، اور یہ سب حالات سامنے آئے تھے، دل کے اندر اور بھڑاس بھری ہوئی تھی. تو اس نے صفوان سے یہ بات کہی. صفوان بہت خوش ہوا، اس کا باپ قتل ہوا تھا. تو صفوان نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھ کو اپنے قرضے کی فکر ہے تو قرضے کی ذمہ داری میری. اگر تو اس میں خدا نہ خواستہ کچھ گیا، تو ناکام رہا، تو قرضہ میں ادا کروں گا. رہا تیرے بچے تو اس کی ذمہ داری بھی میرے اوپر. تو تجھ کو نہ بچوں کی فکر اور نہ تیرے قرضے کی فکر، اب تجھ کو جو کرنا ہو کر. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے،
میرا تو دل چاہتا ہی تھا کہ میں کسی طرح مدینہ جاؤں، اور قطر میں میرا بیٹا قیدی ہے اور کتنے بڑے بڑے ہمارے سردار قتل ہوئے ہیں، ان کا بدلہ لوں، لہٰذا اگر تو تیار ہے اس کام کے لیے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو صفوان نے کہا بالکل تو جا، اور صفوان نے پوری تیاری کر دی، تلوار وغیرہ بھی عمیر کو لا کر بہترین قسم کی، جس کو اس زمانے کے اندر زہر کے اندر بعض مرتبہ تلوار کو ڈالتے تھے اور وہ تلوار بڑی خطرناک ہو جاتی تھی، اس لیے کہ زہر کی وجہ سے ذرا بھی اس کو کسی جسم کے اندر لگے تو زہر فوراً جسم کے اندر سرایت کر جاتا تھا، اور ایسی تلوار سے انسان بہت کم باقی رہتا تھا۔ تو تلوار کو زہر کے اندر ڈالا، اور وہ تلوار صفوان نے عمیر کو حوالے کی، اور حتیم کے اندر ان دونوں کا مشورہ ہوا، اور عمیر اسی برے ارادے سے مدینہ منورہ روانہ ہوا۔ چنانچہ مدینہ منورہ پہنچا، مدینہ منورہ پہنچ کر مسجد نبوی کے دروازے پر تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، سمجھ گئے کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور یہ کسی برے اور خطرناک ارادے ہی سے آیا ہے، اس کا ارادہ کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا، پکڑ لیا اس کو، اور اسی طرح پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو۔ پوچھا کہ تم کیوں آئے یہاں پہ؟ تو عمر نے کہا میں اپنے قیدی کو چھڑانے آیا ہوں، کیونکہ اس کا بیٹا قیدی تھا، حالانکہ قیدی کو چھڑانے نہیں آیا تھا، بلکہ تو بہت خطرناک پروگرام لے کر آیا تھا اور مشورے سے آیا تھا۔ تو جھوٹ بولا اور کہا کہ میں اپنے قیدی کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بتا، کہا کہ بالکل۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے بتاؤں تو نے اور صفوان نے حتیم میں بیٹھ کر کیا مشورہ کیا تھا؟ وہ کس مشورے کی بنیاد پر یہاں پر آیا ہے اور تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ گھبرا گیا، وہ بالکل گھبرا گیا کہ یہ تو میرے اور صفوان کے درمیان میں ایسا پرائیویٹ مشورہ ہوا تھا کہ جس کو کسی کو خبر ہی نہیں، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو یہ بات فرما رہے ہیں۔ بس اس کے دل میں بات اتر گئی کہ ہو نہ ہو یہ اللہ کے رسول ہے، اور فوراً اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہے۔ ان ھذا الحدیث کان بینی و بین صفوان فی الحجر، یہ مشورہ میرے اور صفوان کے درمیان میں، حتیم اس کو حجر بھی کہتے ہیں، وہاں پر ہوا تھا۔ لم یطلع علیہ احد غیری وغیرہ، میرے اور صفوان کے سوا اس بات کو کوئی جانتے ہی نہیں۔ فاخبرک، ایک روایت میں ہے واللہ انی لاعلم ما آتاک بہ الا اللہ، واللہ میں یقین مجھ کو آ گیا کہ تم کو اس بات کی خبر اللہ ہی نے دی ہے۔ دیکھیے اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، یہ کفار مکہ قریش مکہ اگرچہ شرک کے اندر مبتلا تھے لیکن اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کو سب سے بڑا مانتے تھے۔ البتہ اللہ کی ذات کے ساتھ یہ بتوں کو شریک کرتے تھے اور کہتے تھے ما لیقربونا الی اللہ زلفیٰ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تو اللہ کے وجود کو وہ قائل بھی تھے، اللہ عالم الغیب والشہادہ یہ بھی مانتے تھے، اور یہ باتیں اللہ کے علم محیط میں ہوتی ہیں یہ بھی جانتے تھے، لہذا جو اصل فطرت اس کے اندر موجود تھی اس کی بنیاد پر عمر نے کہا واللہ انی لاعلم ما آتاک بہ الا اللہ، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس بات کی خبر تم کو اللہ کے سوا کسی نے نہیں دی، اس لیے کہ میں نے اور صفوان نے کسی سے کہا ہی نہیں ہے کہ بات لیک ہو کر آپ تک پہنچ جاتی، بات لیک ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، میں ابھی آیا ہوں فوراً، کوئی زمانہ گزر گیا ہوتا، بیچ میں کچھ گیپ ہوا ہوتا تو امکان تھا کہ کسی طریقے سے بات لیک ہو جاتی، یہاں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہذا ہو نہ ہو بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور آج تک جو آپ ہم کو فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آج تک ہم کو یقین نہیں آتا تھا، لیکن خود میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اس بنیاد کے اوپر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بے شک اب اللہ کے رسول ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا فالحمد للہ الذی ہدانی للاسلام وساقنی ھذا المساق، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھ کو اسلام کی ہدایت دی، میں آیا تھا کس پروگرام کو لے کر اور اللہ نے میرے لیے کیا مقدر کر دیا، اور اللہ نے مجھ کو اس راستے سے اسلام تک پہنچایا۔ ثم الشہادہ، پھر سب کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا، ایمان قبول کیا۔ آئے تھے کس مقصد سے؟ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے کس ارادے سے نکلے تھے؟ آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم کے ارادے سے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قسمت کے اندر بھی ایمان تھا، اور اتفاق یہاں پر بھی
پکڑنے والے حضرت عمر ہی تھے۔ تو جس طرح اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان دیا، اسی طرح یہ عمیر آئے تھے کس ناپاک ارادے سے، اور اللہ نے ان کو ایمان دے دیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ بس اب یہ تمہارے بھائی ہیں، اب یہ ہمارے دشمن نہیں بلکہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کو دین سکھاؤ، دین کی باتیں بتاؤ، قرآن پڑھاؤ، اور جو یہ قیدی کی بات کر رہے تھے ان کا قیدی ان کے حوالے کر دو، ہمیں ضرورت نہیں ہے پیسے وغیرہ کی، بغیر فدیے کے ہم ان کے قیدی ان کے حوالے کرتے ہیں، اب تو ایمان میں داخل ہو چکے۔ چنانچہ عمر نے کہا بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، میں نے تو اللہ کے نور کو بجھانے کی بہت کوشش کی، جیسے قرآن میں کہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کفار ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو مٹا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے چاہے کافروں کو ناپسند ہو۔ تو یہاں پہ عمر نے کہا کہ میں نے تو بہت کچھ چاہا کہ یہ نور ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ نے یہی نور کو بجھانے کی جو میں نے کوشش کی تھی، اسی کوشش کے ذریعے سے اللہ نے مجھ کو دین کا نور اور ایمان کا نور عطا فرما دیا۔ پھر عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائی تھی مکہ مکرمہ میں، صحابہ کو بھی بہت ستایا تھا، اب میں مکہ مکرمہ جاتا ہوں، آپ مجھ کو اجازت دیجیے کہ میں وہاں جا کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دوں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤں، اور آج تک میں اللہ کے دوستوں کو ستاتا رہا، اب میں اللہ کے دشمنوں کو ستاؤں گا، جا کر اللہ کے دشمنوں کو ستاؤں گا اور اللہ کے دشمنوں سے بدلہ لوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو آپ کا مشورہ، جو آپ کا خیال ہو۔ چنانچہ عمیر اس ارادے سے اب مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ ادھر صفوان وہ تو اس انتظار میں تھا کہ عمیر نے جو کارنامہ انجام دیا ہو ابھی خبر ملے گی، ابھی خبر ملے گی، اور لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں چند دنوں کے اندر تم کو ایک ایسی خبر سناؤں گا کہ جو بدر کے اندر ہم کو تکلیفیں پہنچی ہیں اور بدر کے اندر ہم پریشان ہوئے ہیں، ایسی بشارت تم کو سناؤں گا کہ بدر کا جو صدمہ ہے وہ تم بھول جاؤ گے۔ صفوان تو اسی خیال میں تھا کہ عمیر تلوار لے کر گیا ہے اور ابھی یہ خبر لے کر آئے گا، یہ خبر لے کر آئے گا، لیکن اسی درمیان میں کسی طرح صفوان کو خبر پہنچ گئی کہ عمیر نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، عمیر تو مومن ہو گیا ہے۔ تو آنکھ بگولا ہو گیا کہ کس ارادے سے اور کس مشورے سے میں نے اس کو بھیجا، اور وہاں جا کر یہ تو اسلام قبول کر کے آ رہا ہے۔ تو بڑا غصے ہوا اور کہا کہ اگر وہ آئے گا تو میں اس سے کبھی زندگی بھر بات نہیں کروں گا۔ خیر بات کرے کہ نہیں کرے، اللہ پاک نے ان کو تو ایمان دے دیا۔ چنانچہ عمیر، اب تو عمیر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں جا کر لوگوں میں باقاعدہ دعوت کا کام شروع کیا، ایمان کی دعوت دی، بہت سے لوگ ان کی وجہ سے مسلمان بھی ہوئے۔ اور جیسا کہ کہا تھا کہ میں آج تک اللہ کے دوستوں کو ستایا میں نے، اب میں اللہ کے دشمنوں سے بدلہ لوں گا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد پھر وہ اسی کام میں مشغول رہے، اور ان کی وجہ سے کتنوں کو ہدایت ملی۔ کہ صفوان یہ امیہ کے ایک بیٹے ہیں، یہ بھی دشمنوں میں سے تھے جیسے کہ اس واقعے سے معلوم ہو رہا ہے، مگر اللہ نے بعد میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے تو فتح مکہ کے موقع پر اللہ پاک نے ان کو بھی ہدایت دی تھی، جیسے کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ۔ تو ابو جہل بھی کتنا سخت دشمن اسلام ہے وہ تو سب کو معلوم ہے۔ اکرمہ بھی ابھی تک غزوہ بدر کے اندر کفار کے ساتھ ہے، بعد میں بھی کفار کے ساتھ ہے، مگر مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد بڑے بڑے لوگ الحمدللہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو اس میں صفوان بھی اسلام میں داخل ہوئے اور رضی اللہ تعالیٰ تو ہیں، اسی طرح اکرمہ ابو جہل وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ تو بہرحال یہ غزوہ بدر کے قیدیوں کا تذکرہ تھا۔ اب غزوہ بدر کے اندر جو ہمارے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں، ان کی تعداد مشہور قول کے مطابق 313 ہے، ایک قول 315 کا بھی ہے اور دوسرا قول بھی ہے، لیکن مشہور 313 ہے۔ خیر اس کے اندر 14 حضرات صحابہ کی شہادت ہوئی ہے، 14 حضرات صحابہ، ان کے نام بھی باقاعدہ کتابوں میں لکھے ہیں۔ عبیدہ بن حارث، یہ عبیدہ بن حارث آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل شروع کے اندر غزوہ بدر جب شروع ہو رہا تھا تو کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید یہ میدان میں آئے تھے، اور صحابہ کی طرف سے معاذ، معوذ اور معاذ یہ 3 میدان اترے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو انصار سے کام نہیں، ہم تو اپنے جیسے لوگ چاہتے ہیں۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے نام بنام سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر فرمایا کہ تم اترو۔ چنانچہ عبیدہ بن حارث کا مقابلہ شیبہ سے ہوا اور حمزہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا،
اور حضرت علی کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے مقابل کو ایک ہی بار کے اندر ختم کر دیا۔ البتہ عبیدہ بن حارث اور شیبہ کا مقابلہ ذرا سخت ہوا، اور شیبہ نے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے اوپر بہت زبردست وار کیا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کا پیر بڑا سخت زخمی ہوا تھا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فارغ ہو کر عبیدہ کے پاس پہنچے، ان کی مدد کی اور شیبہ کو ختم کیا، اور عبیدہ بن حارث کو اٹھا کر لے کر آئے اسی زخمی حالت میں۔ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں زخمی ہونے کی حالت میں۔ فرمایا کہ میرا انتقال ہو جائے تو کیا میں شہید ہوں گا؟ تو فرمایا بالکل، آپ تو اللہ کے راستے میں شہید ہیں۔ چنانچہ غزوہ بدر سے واپس ہو رہے تھے، زخمی تھے، اور مقام صفرا میں پہنچ کر ان کا انتقال ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ان کا دفن فرمایا۔ تو شہداء بدر کے اندر عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب یہ ہے۔ ایک مرتبہ جہاں ان کی قبر بنی تھی صفرا، حضرات صحابہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے۔ حضرات صحابہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے تو کچھ مشک کی خوشبو آ رہی ہے، مشک۔ تو فرمایا کہ بالکل ہو سکتا ہے، تم کو معلوم نہیں یہاں ابو معاویہ یا عبیدہ کا کنیت ابو معاویہ تھی، یہاں ہم نے عبیدہ بن حارث کو دفن کیا ہے، یہ خوشبو جو آ رہی ہے ان کی قبر ہی سے آ رہی ہے، عبیدہ بن حارث۔ تو یہ شہداء بدر کے اندر ہیں۔ اس طرح اور بھی دوسرے عمیر بن ابی وقاص ہیں، ذو الشمالین ہیں، عاقل بن البکیر ہیں، اور اسی طرح مہجہ بن صالح، صفوان بن بیضہ، سعد بن خصمہ، اور مبشر بن عبد المنذر، یزید بن حارث، عمیر بن حمام، رافع بن معلہ، حارثہ بن سراقہ، عوف بن حارث، اور معوذ بن حارث۔ ان میں کچھ حضرات مہاجرین میں سے ہیں اور کچھ انصار مدینہ میں سے ہیں۔ یہ 14 حضرات صحابہ شہداء بدر میں ہیں۔ اللہ ان شہداء بدر کے صدقے میں ہم کو بھی اللہ ایمان کامل عطا فرمائے۔ شہداء بدر اور خود شرکائے بدر، ان دونوں کے بڑے زبردست فضائل ہیں، بلکہ تجربہ ہے کہ ان شہداء بدر اور شرکائے بدر کا خالی نام لے کر بھی اگر اللہ سے دعا کی جائے، ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ بہت مقبولان الہی میں سے لوگ ہیں، اور ان کے لیے بڑی بڑی بشارت ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام شہداء بدر کے قبروں کے اوپر انوارات کی بارش برسائے، اپنے رحمتوں کی بارش برسائے، اور شرکائے بدر کے اوپر بھی، اور اللہ تعالیٰ شرکائے بدر اصحاب بدریین کی برکت سے امت کے اوپر رحم فرمائے، اور ہم کو سب کو دین دار بنائے، اور حضرات صحابہ جن قربانیوں کو لے کر دنیا میں چلے تھے، اللہ وہ قربانی ہماری پوری امت کے اندر زندہ فرمائے، اور ہم سب کو سب سے بڑھ کر ہر ایک کو دین پر عمل کرنے کا جذبہ، سنتوں کو اختیار کرنے کا شوق عطا فرمائے، اور دین کے لیے جو قربانی ادا کرنے کا موقع آ جائے تو اللہ ہم کو اس قربانی کے لیے قبول فرما لے۔ سب سے بڑا قربانی ایک جذبات کی بھی ہوتی ہے، اپنے جذبات کی قربانی، اس میں کچھ خرچہ کرنا نہیں ہے، بس اپنے نفس کو مارنا ہے، اپنے جذبات کو کچلنا ہے، اور شریعت کو آگے رکھنا ہے۔ دل نہیں چاہ رہا ہے کہ صبح اٹھ کر نماز کے لیے جاؤں میں، مگر یہیں ہم جذبات کو چھوڑ دیں اور نفس کو کچل دیں اور مسجد میں آ جائیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہوگی۔ تو اس طریقے کی ہم جذبات کی قربانی دیتے رہیں تو انشاءاللہ جذبات کی قربانی اور نفس کو دبانے کی برکت سے بھی انشاءاللہ بہت سے فرائض اور سنتیں ہماری زندگی میں زندہ ہو جائیں گی۔ ہمارے اندر کا جو دشمن نفس ہے وہی ہمارے لیے کتنے کاموں کے اندر رکاوٹ بنتا ہے۔ میں دل نہیں چاہتا، کوئی سنت میں دل نہیں چاہتا، طبیعت مائل نہیں ہو رہی ہے، اس کو مائل کرنا ہے کسی بھی طریقے سے۔ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ضروری ہے مجاہدہ کر کے اس کو دین پر اور سنت کے مائل کر دیں۔ انشاءاللہ اس مائل کرنے کی برکت سے جذبات کی قربانی ہوگی، اور اس قربانی کی برکت سے اللہ پاک ہمارے اندر زندگی میں اور ہمارے بچوں میں ہمارے بچوں کی زندگی میں دین زندہ فرمائیں گے۔ بہرحال اللہ پاک ان صحابہ کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، پوری جماعت صحابہ کے اوپر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ہم سب کو صحابہ کی مبارک زندگیوں کو اور صحابیات کی مبارک زندگیوں کو سامنے رکھ کر ہم کو ہمارے ماں بہنوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا، آمین اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم۔